آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسجد اقصی کے بارے میں ایسے حقائق بتاؤں گا جو کہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ کہ کیوں مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے اتنی اہم اور مقدس ہے۔ مسجد اقصی خانہ کعبہ کے بعد وہ واحد مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ اسرا کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی زمین کو مقدس بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں حقیقی اور صحیح دین پر عمل کیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اللہ کے فضل و کرم کو یاد کریں اور اس کے شکر گزار ہوں، تو انہوں نے ان کو اس مقدس سرزمین میں داخل ہونے کی ہدایت بھی کی، جسے اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی سرزمین قدس۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں، جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، داخل ہو چلو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن کیا قوم موسیٰ نے ان کی ہدایت کی تعمیل کی اور داخل ہوئے؟ نہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر یقین تو کیا، مگر پیروی اپنی خواہشات کی، کیونکہ اگر وہ داخل ہو جاتے تو ان کے پیچھے ہٹنے کا امکان کافی زیادہ تھا۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی، یہ دونوں نام ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیت المقدس اس مقدس مسجد کو اس وقت تک کہا جاتا تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ نہیں ہوئے تھے، اور مسجد اقصی یعنی سب سے طویل مسجد، یہ نام اس وقت وجود میں آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، یعنی معراج کے واقعے کے بعد۔ اسی لیے چاہے آپ بیت المقدس کہیں یا مسجد اقصی، یہ دونوں نام اس مقدس مسجد کے ہی ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کچھ عرصہ جاری رہا، اور کچھ عرصہ ہجرت کے بعد بھی۔ قبلے کی تبدیلی کے حکم کا تذکرہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی ہوا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے کعبے کی طرف منہ کر لیا، اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، مشرق اور مغرب، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت متعدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گران معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اسے گران نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کرتے،
अल्लाह तो लोगों पर बड़ा मेहरबान है, साहिबे रहमत है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह उठाना देख रहे हैं, सो हम तुमको इसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे, तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ फेर लो, और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि नया किबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, हकीकत में इस जगह पर मुतअद्दिद मसाजिद मौजूद हैं जिन्हें हम मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस या हरम शरीफ के नाम से जानते हैं, जिनमें मस्जिद किबली, कुब्बतुल सखरा, मस्जिदुल बुराक और दीगर मसाजिद शामिल हैं। हम मस्जिद अक्सा को जनूब मशरिकी कोने में वाक़े सुनहरे रंग के गुंबद वाली मस्जिद समझते हैं, जो कि दर हकीकत कुब्बतुल सखरा है, जिसे ईसाई और यहूदी डोम ऑफ द रॉक भी कहते हैं। असल में मस्जिद अक्सा चांदी या सुरमई गुंबद वाली किबली मस्जिद को कहते हैं। इसका नाम किबली इसलिए है कि ये मुसलमानों का किबला अव्वल और किबले के सबसे करीब तरीन है। ये रुए जमीन पर मस्जिदुल हराम के बाद दूसरी मस्जिद थी जो बनाई गई। इस पूरे कंपाउंड को ही मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दस कहते हैं। अल कुद्स बहुत सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का वतन था। इसका आगाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा मुंतकिल होने से पहले फलस्तीन में पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश और वफात फलस्तीन में हुई। इसके अलावा बहुत से पैगंबर जो अल कुद्स में रहे, उनमें हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत जकरिया, हजरत याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। मिराज के सफर का आगाज मस्जिद अक्सा से ही हुआ था। जब उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुंचे और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा आसमान की तरफ अपने खालिक से मुलाकात के लिए रवाना हुए, उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे वाक़यात भी देखे जो जन्नत में नेक लोगों और जहन्नुम में बुरे लोगों के साथ पेश आ रहे थे। दरअसल इसी सफर के दौरान 5 फर्ज नमाजें अदा करने का हुक्म दिया गया था। मस्जिद अक्सा दुनिया की वो वाहिद जगह है जहां सारे अंबिया कराम ने एक ही वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इन हकायक और इस मुकद्दस मस्जिद की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा। अल्लाह ताला फलस्तीनियों पर अपना रहमो करम फरमाए, यहूदियों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाए और इस मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत फरमाए।